جس طرح کے تمام صحافتیوں کے علم میں ہے کہ 18 جون کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمایا ہے کہ 18 جون کو ہم ضلع چارسدہ میں حضرت مولانا شیخ ادریس رحمہ اللہ کے نام پر ایک عظیم اجتماع کریں گے۔ تو اس حوالے سے صوبائی جماعت اور بالخصوص صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں تشریف لائے۔ آج انشاءاللہ ہم پنڈال کے حوالے سے وزٹ کریں گے اور پھر اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے ضلعی جو جماعت ہے صوبہ ضلعی امیر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور مکمل کیبنٹ، ان کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ابھی ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پنڈال کی طرف جائیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب کی خدمت اقدس میں کہ وہ صحافی برادری سے مخاطب ہو۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ضلع چارسدہ کی جماعتی ذمہ داران کا، پھر آپ صحافی برادری کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے مختصر نوٹس پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز کو قوم تک، عوام تک پہنچانے میں سہولت کار بنے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے صرف ضلع چارسدہ کے نہیں، صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، بلکہ دینی علوم کی دنیا میں حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت جانی پہچانی تھی، اور ایک عرصے سے ہمارے اس طرح کے علماء کرام کو پورے ملک میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دشمن کی اس بات پہ نظر ہوتی ہے کہ کون سی شخصیت ایسی ہے جس سے حالات خراب ہوتے ہیں، جس سے خانہ جنگی پیدا ہو، جس سے عام لوگ وہ دست و گریبان ہو جائے۔ تو یقیناً حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ہمارا نوجوان جذباتی ہو جاتا، ہمارا نوجوان اپنے حواس کھو بیٹھتا اور بدحواسی میں وہ کام کر جاتا جو دشمن کا مقصد تھا۔ لیکن جماعتی فیصلوں نے اور جماعت نے پھر فور ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حالات اس طرف نہیں گئے کہ ہم آپس میں دست بگریبان ہو جائیں، حالات اس طرف نہیں گئے کہ ہم خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں۔ پھر اس کے فور بعد جمعے کے دن مرکزی امیر صاحب نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک میں حضرت شیخ صاحب کے سانحہ پر، حضرت شیخ صاحب کے واقعے پر احتجاج کیا گیا،
یہ غم کی آواز اس پر مذمت کا اظہار کیا گیا، لہذا میں آج آپ کے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ان قوتوں کو بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حوصلوں کا مزید امتحان نہ لیا جائے، ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ خدا نہ خواستہ میرے یہ نوجوان صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد ایسے راستے پر نکل جائے کہ جس میں پھر میرے شہر، میرے گاؤں، میرے علاقے، میرے ملک میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک اس کی آزادی کے لیے لوگ جو بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرنگیوں کو یہاں سے نکالنے میں جو کردار علماء کرام نے ادا کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں۔ لہذا ہم اس کو اپنی مٹی سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اپنے گھر، اپنی جائیداد کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں یہ احساس نہ دلایا جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ گھر ہمارا نہیں، یہ ملک ہمارا نہیں۔ تو ایک تو ان اداروں کو، ان مقتدر قوتوں کو کہ جو بین الاقوامی قوتوں کی ایما پر اس بچے کچے پاکستان کو بھی تہبالا کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرف مت جانے۔ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور عن قریب ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ جیسی شخصیت کہ جو بے ضرر انسان تھا، بین الاقوامی قوتوں کو چھوڑو، اپنے گلی کوچے میں بھی اس شخص نے کبھی کسی نوجوان کو، کبھی کسی شخص کو برے الفاظ سے بھی یاد نہیں کیا ہوگا۔ 95-90% اس کی زندگی حدیث اور قرآن کے مطابق تھی۔ ایسے شخصیت کو، ایسے شخص کو راہ چلتے بغیر کسی قصور کے مار دینا، یہ کہاں کا؟ اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو فلاں نے دعویٰ قبول کر لیا ہے، فلاں نے قتل قبول کر لیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ صرف ہماری نظریں اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کی جا رہی۔ میں نے اس دن آئی جی سے بھی کہا، میں نے کہا محترم، مجھے مردہ لاشوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں مردان میں، چارسدہ میں، ثوابی میں 2-3 قتل ہو گئے، یہی قاتل تھے۔ مجھے قاتل چاہیے اور زندہ چاہیے، اور صرف قاتل نہیں چاہیے، اس کے پیچھے منصوبہ بندی کرنے والا بھی چاہیے۔ لہذا اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح
ہم چلتے رہیں گے تو میں ان کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح چلنا اب شاید میرے لیے یا میرے نوجوان کے لیے ممکن نہ ہو. اور چارسدہ کے عوام کو، چارسدہ کے باسیوں کو، یہاں کے جماعتی ورکروں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مرکزی امیر صاحب سے اس 18 جون میں حضرت شیخ کے حوالے سے پروگرام کرنے کی اجازت لی ہے. آج یہاں ضلع کے ذمہ داران جو ہیں وہ مختلف جگہوں کی نشاندہی کریں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 18 جون کو ایسی کانفرنس کریں جس طرح حضرت شیخ کا جنازہ بے مثال تھا، اس طرح ان کے نام سے معانون یہ کانفرنس بھی ایسی ہی بے مثال بن جائے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کی وساطت سے انتظامیہ کو، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ ضلعی ہے، ان کو یہ وار کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے ان اکابر کے قاتل کی نشاندہی کر دیں. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ضلعی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا ہے اس میں ایک آدھ ساتھی نے ہم سے، ان کے عزیزوں نے یا ان کے بڑوں نے رابطہ بھی کیا اور یہ کہا کہ یہ تو بے گناہ پکڑا گیا ہے اور یہ تو اس میں ملوث نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ اگر آج میں کسی کی اس طرح سفارش کروں کہ یہ فلاں بازا تو ہمارا ورکر ہے، ہمارا جماعتی ساتھی ہے، ہمارا قریبی ہے، اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے ہماری پولیس جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی اور کہے گی کہ مولوی صاحب آپ اس طرح سفارش کرتے ہیں، پھر اپنا قاتل خود ڈھونڈیں. لہذا میں نے کہا اس طرح کی کوئی سفارش میں نہیں کروں. پولیس نے پکڑا ہے، 6 بندے پکڑے ہیں، 7 پکڑے ہیں، 8 پکڑے ہیں. میں پولیس انتظامیہ اور ان کو یہ عرض کروں گا کہ وہ تفتیش کرے اور جو اصل مجرم ہے اس کو قوم کے سامنے لائے. ہمارا پیغام اتنا ہے بس. مولانا صاحب داعش والا دغه تسلیمي چې دغه من کړي او په دې ملک کې بې نظیر بټوم لاړه، داسې ډېر غټ غټ شخصیات لاړل، خو تر دې وخته پورې یو د قاتل پته نه لګي. نو داعش خو دې راته په ګوته کې کنه چې کوم یو داعش خو نه نن خور سړی چې اوږده ویښتان پرېږدي او بس داعش ته جوړ شي. دوی خو دې راته په ګوته کې چې کوم داعش څو داعشونه تا ته پته شته؟ مولانا صاحب دلته کې یو سوال 400 خلک دوم چې کوي چې کله شیخ صاحب شهید کېده جی چې دا خو د مرګ نه وروستو مجلسونه دي او هر سړي ته خدای پاک یو خوله ورکړې ده او هر سړی به د خپلې خولې خپل مجلسونه کوي. ما گزارش وکړ چې موږ ته قاتل پکار دی. شیخ صاحب ته سیکورټي ورکړې ده، نه ده ورکړې، داسې شوي وی نو دا به نه وشوي، داسې شوي وی نو دا به نه وشوي. په دې زموږ هغه نشته. خو خبره دا ده چې دا کم قاتل دی، دا دومره ټرینډ کس دی چې په یو ګاډي کې چې کم کس د ده ټارګټ دی هغه داسې ځای کې نښه کړ چې لاړو او دا نورې هغسې ټارګټ نه و نو هغه یې پرېښود، یا یې داسې زخمیان کړل چې ده پسې منډه نه شي وهلی، ده پسې راکوزېدی نه شي، ده پسې هغه نه شي. نو دا ښه ټرینډ خلک دی
دې زموږ نه خطا کوي چې دا پلان کې دی او پلان کې دی. نو بهر کې انتظامیه ذمہ داری ده چې خپل ذمہ داری پوره کړي. د حکومت ذمہ داری ده د خپل ذمہ داری پوره کړي. بیا چې هغه مونږ ته یو جواب راکړي نو مونږ به سره بیا سوال جواب کوو او تر څو چې هغه خپل ذمہ داری سره نه درسولې مونږ ته شي نه د پګوته کړي د 200 کسان مونږ ما هغه سره سکه ما هغه 2 یا 3 یا 4 کسان په کار دي چې کوم اصل مجرمان دي یا دا غین رښتو چې کوم دا سوچ کار فرما دي عامه پکار دي. مولانا صاحب دغه صوبه کې چې دهشتګردي روانه را بنو لکه مروت سرای نورنګ بیا وزیر اعلی ته تعزیت لم راغی هغه په هغه جلسه بس خپل ځان دغه یو دغه وګڼل چې زه به وسم په بن کمرو کې اجلاس کیږي او تاسو زما ملګری شئ د یو چیف ایگزیکټیو د صوبې د وزیر اعلی دغه شان بیان تاسو دینه خو خدا و چې د استعفا کړی او بیا راغلی و دی په کار دا چې یو روز نه ده 14 کاله وشو د صوبایي حکومت کوم یو شی د دوی مونږ ته دا وخی چې مونږ دا کار کړی دی او د دې قوم او د ملت لپاره هم کړی دی د دې صوبې په خیر خواهی کې هم کړی دی. داسې ناکام ترین حکومت ما خو لا په خپل ژوند کې چېرته نه دی لیدلی. نو د دې اقرار دی وکړي چې مونږ ناکام یو 14 کاله بلا شرکت غیر تا حکومت ملاو او تا کارکردگی صفر ده ته بیا هم دا ولري چې زه کامیاب یم. ما ته پته ده چې په کومې طریقې ته اقتدار ته رسئ تاسو ته پته ده چې دا زموږ انتخاباتو څه لاره ده. نو ولې دا قوم دې ته مجبوره کوي چې د آئین نه ماورا لارې اختیاري کړي. لہذا مونږ دا وایو چې د پی ټی آی یا تحریک انصاف په دې صوبه کې حکومت دا ناکام ترین حکومت دی. جی تاسو جی مولانا صاحب دا سپیچ په اسمبلی کې نه دی کړی کراچۍ کې کړی او دا خو دا ما چې کوم مجلس وکړو دم ټول د خدشې غو چې مونږ صوبه ولې وغواړو یعنی تاسو ته زه عجیبه خبره وکړم د مونږ د لکی مروت نه یا د ډیرو نه مونږ چې دا سی بیک باندې راځو کله مونږ کې پی کې پنجاب طرف ته کراس اسم دا زړه مطمئن شي چې بس خیر او چې موږ د پنجاب نه څنګه کې پکې ته د ګاډي ټیرونو ورواوړي په دې ډکه هم خطر پیدا دی. یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر تر څو چې خپل مقصد منزل ته نه ورسېږي. ته ولې ته سوچ خبره ده کنه زه په سین کې ګرځم ما سره اس خوف خطر په ځل کې نه ماسو خو چې څه کې پکې ته راشم ولې په ما کې دا خوف پیدا شي چې لا حمله مینه خیر وکړي. دا احساس په مونږ کې ولې داسې جوړ او دا احساس تاوان کوي. زما نوجوان زما د دې خاورې اوسېدونکي نوجوان هغه دا احساس په زړه کې لري چې زه دومره غیر محفوظ ولې شو ما قصور کم دی. ما خو 14 کاله ستا په وینا باندې دې خلکو له ووټ ورکړی دی او دا خلک مې بر سره اقتدار راوستی. نن هغه خلک چې بر سره اقتدار ناستي او په کرسۍ کې ناستي هغه زما تحفظ نه کوي نو بیا د دوی ته د اقتدار حق بالکل نشته ده چې دوی ته د اقتدار دغه څه حواله کړي. صرف علما ولې مولانا صاحب وزیران یو پارټۍ د یو تنظیم دی حکومت نه دی. جمعیت علماء اسلام حکومت وی بیا دا سوال کولی جمعیت علماء اسلام تنظیم دی جماعت دی مونږ خپل چې کوم وس رسی اخو زمونږ انصار الاسلام دی زمونږ ملګري دي زمونږ ذمہ داران خلک دي
هغه خپل کوشش مهنت کوي او جمعیت علماء اسلام حکومت نه دی لہذا حکومت ذمہ داری دا ده چې د قوم ته د خلکو ته تحفظ وکړي دا ډیډ لاین ورکوي چې مطلب کوم پورې مطلب دا قاتلان گرفتار نشول بیا ولګي مخکې مطلب بل قدم ولې دا خو خیر زمونږ د مشرانو کار دی زه خو یو صوبې امیر یم زه ډیډ لاین ورکم او زما مشران وایي چې دا دې څه ویلي دي دا زمونږ د مشرانو کار دی بهر کې موږ مشرانو سره په رابطه کې چې څه فیصله مرکز کوي د ټول ملک په حواله سره زما د صوبې په حواله سره من نوعاً به کوشش کوو چې په هغې باندې عمل وکړو. Thank you.